کے لیے ممکن ہے؟ سابق صدر آصف علی زرداری سامنے آئے. میں چاہوں گا پہلے ذرا وفاق پہ آپ سے موقف لے لوں. یہ پارٹیاں حکومت بنانے جا رہی ہیں, آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم بنائیں گے. سر سب سے پہلے تو میں ایک بار پھر پاکستانی قوم کا, پی ٹی آئی کے ان ورکروں کا اور خاص طور پہ پاکستانی میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے آدھی رات تک جافشانی سے جو ہے رزلٹ دیے اور 170 سیٹوں پہ پی ٹی آئی کو جیتتا ہوا دکھایا, اور اس کے بعد میں جو ہے گلو بٹوں نے جو آ کے رزلٹ چینج کیے اور پی ٹی آئی کی سیٹیں کم کی, اور بلاول صاحب نے ثابت کیا کہ وہ شروع سے نون لیگ اور آپس میں ایک یکجان تھے. اچھا, نہیں تو وہ کہہ رہے ہیں ہم مجلسیاں نہیں لیں گے, ہم حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے. سر وہ صدارت وہ مانگ رہے ہیں, اسپیکرشپ وہ مانگ رہے ہیں, مین عہدے تو وہ مانگ رہے ہیں, اور ایک اور بھی تیسرا عہدہ مانگ رہے ہیں. وہ تو مین عہدے تو انہوں نے لے لیے, اور باقی کیا بچا؟ مین عہدے ان کے پاس آ گئے, اس کے بعد کیا بچا؟ سر وزارت وغیرہ نہیں لیں گے تو اچھا کریں گے, نہیں لیں گے, مگر اگر عوامی انداز سے سوچتے, اگر قوم کے لیے سوچتے تو ان کو چاہیے تھا کہ مجھے ایک بھی عہدہ نہیں چاہیے, اور میں پی ٹی آئی کی فیور کرتا ہوں کہ ان کے امیدواروں نے زیادہ سیٹیں لی ہیں, ان کے ساتھ میں جو زیادتی ہوئی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے تھی, اور اس کے لیے وہ عوام میں عزت پاتے, اور دوسرے الیکشن میں جن کو یہ عزت و تکریم کام آتی, مگر انہوں نے وہی ثابت کیا کہ وہ نواز شریف جن کے اوپر ثابت شدہ کئی مقدمات ہیں اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے, اور بے فضول میں تنقید کر رہے تھے, اور قوم کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے تھے, جس میں وہ ناکام ہوئے, تو اب وہ مل کے حکومت بنانے کی باتیں کر رہے ہیں. آپ کی بھی تو ایک تھی خواہش کہ وفاق میں حکومت بنائیں, نمبرز بھی تھے. اللہ کی رحمت سے, اللہ کے کرم سے, اللہ کے فضل سے عوام نے اپنا حق ادا کیا. عوام نے ظلم کا جو 9 مئی کے ظلم ہوا تھا عوام کے اوپر, اس کا بدلہ لیا اس ووٹ کے اندر میں. اب بتاؤ اس ووٹ کا جو ظلم کا بدلہ انہوں نے ووٹ سے لیا, اس کو بھی انہوں نے حق مارا ہے عوام کا, تو اب عوام کہاں جائے؟ ووٹ کا بدلہ عوام کس سے لے؟ یہ سوال ہے ہمارا اسٹیبلشمنٹ سے, یہ سوال ہے ہمارا جنرل عاصم منیر سے, یہ سوال ہے ہمارا ان طاقتور حلقوں سے جو اس ملک کے اوپر بیرونی ممالک کے ساتھ مل کے حکمرانی کر رہے ہیں, اور قوم کو جو ہے انگلیوں پہ نچا کے رکھا ہوا ہے. تو آخر کب تک یہ اس طریقے سے چلے گا؟ ملک کی معدنیات غائب ہو رہی ہیں, عوام دن بدن بدحال ہوتی جا رہی ہے, اور یہ اپنی منمانیوں میں لگے ہوئے ہیں, یہ صرف اپنے غرور تکبر میں لگے ہوئے ہیں. آخر کب تک؟ کیا ان کو مرنا نہیں ہے؟ اللہ کو جواب نہیں دینا ہے؟ علی امین گنڈا پور صاحب سی ایم بننے جا رہے ہیں کے پی کے, اچھا فیصلہ ہے آپ کی پارٹی کا یہ؟ سر ہماری پارٹی کا بہت اچھا فیصلہ ہے, اور جو بھی فیصلہ ہوتا وہاں پہ بہت قابل لوگ ہیں جن میں سے ان کو سلیکٹ کیا گیا, تو امید ہے اللہ کی رحمت سے وہ اپنی ذمہ داریاں بہتر طریقے سے پوری کریں گے. اور پنجاب میں بھی اکثریت جو ہے وہ پی ٹی آئی کے آزاد امیدواروں کی ہے, اور جو رزلٹ انہوں نے جو ہیر پھیر کی ہوئی ہے, اس رزلٹ کو کے لیے جو ایکٹیویٹی نظر آنی چاہیے علی گوہر صاحب کی, وہ کم نظر آ رہی ہے. ان کو چاہیے کہ وہ ایکٹیو بنے, اور پنجاب کی گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ دونوں ہم بنا سکتے ہیں اگر ہمارے جو سیٹیں غائب کی گئی ہیں اس کو حصول کے لیے کرے. اب میرا جسٹس فاضل عیسیٰ صاحب سے بھی سوال ہے کہ وہ انٹرا پارٹی الیکشن کی جو بے ضابطہ نظر آئی تھی ان کو, کیا جنرل الیکشن کی بے ضابطہ ان کو نظر نہیں آ رہی ہیں؟ اگر نظر آ رہی ہے تو اس کے اوپر وہ کیا ایکشن لیں گے؟ کیا وہ اپنا حق کے انصاف ادا کریں گے؟ جس کے منصب پہ ان کو بٹھایا گیا, کیا وہ اس پہ ادا کریں گے اپنے منصب کا حق؟ مگر مجھے نہیں لگتا کہ وہ ادا کریں گے. اچھا, آپ کو بالکل میں ساتھ ہی کہتا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ ادا کریں گے, تو ہم ان کو سلام کریں گے, اور ان کو ادا کرنا چاہیے, یہ قوم کا حق ہے, ورنہ تو آپ کو پتہ ہے یہاں نہیں تو وہاں اللہ کو تو جواب دینا ہی ہے. دوسری جانب بلوچستان میں حالات کشیدہ کی خبریں آ رہی ہیں. سب بلوچستان کے ساتھ میں ہمیشہ ظلم کیا گیا ہے, ہمیشہ بھی جنرل مشرف کے دور کے ٹائم پہ دیکھ لیں کتنا بڑا ظلم کیا گیا تھا بلوچستان کے اوپر میں. نواب اکبر بٹی صاحب کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. اس کے علاوہ جو ہے ریکوڈک کا جو سگنیچر ہوئے تھے اس میں 25% وفاق کو ملنا تھا, باقی 75% غائب تھا. اچھا, میں ذرا مجھے یہ بتائیں کہ ایسا کون سا کمیشن جنرل مشرف نے کھایا تھا, اس کے ساتھیوں نے کھایا تھا, کہ صرف 25% گورنمنٹ آف پاکستان کو ملنا تھا اور پاکستانی قوم کو ملنا تھا, 75% اگلی کمپنی لے جاتی. اور خان صاحب نے اس میں رد و بدل کروایا, انہوں نے 25% گورنمنٹ آف بلوچستان کو دلوایا اور 25% وفاق کے پاس آیا اور 50% اس کے پاس گیا. سوال یہ ہے کہ اگر ایک قوم کا ایماندار لیڈر, ایک قوم کا وفادار لیڈر اپنا حق ادا کرتا ہے تو وہ آج جیل میں کیوں ہے؟ ٹھیک ہے, میں بات کر لیتے ہیں کہ ادھر کیا صورتحال بنے گی. سلیم سچوانی صاحب 16 کو پیر پگارا جی ڈی اے کے رہنما اور سارے بیٹھک لگی, تو اس میں صفدر عباسی بھی تھے, دیگر رہنما بھی تھے, ایاز پلیجو سمیت زین شاہ بھی تھا. تو یہ سارے بیٹھ کے جماعت اسلامی بھی آج
شامل ہو گئی ہے. یہ سارے دھرنا دینے جا رہے ہیں 16 کو, تو کچھ وصول ہوگا, حاصل وصول ہے کچھ ان چیزوں کا؟ دیکھیں, سیکورٹی اداروں اور عوام کے بیچ میں محبت کا رشتہ ہونا چاہیے. ہر وہ اچھا ملک جہاں پہ جو ہے نا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, جہاں پہ ترقی ہو رہی ہے, جہاں پہ وہ لوگوں میں تعلیم ہو رہی ہے, تو وہاں پہ یہ چیز موجود ہے. آپ دیکھو کہ وہاں کے سیکیورٹی ادارے, چاہے وہ پولیس ہو, چاہے وہ رینجرس ہو, چاہے وہ فوج ہو, کوئی بھی ہو ادارہ ہو, کرنے والے یہ جو موجود ہے, جو انہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں, وہ اپر لیول کے چند لوگوں نے یہ حرکت کی ہے, اور تمام ادارے بدنام ہوئے ہیں. پورا کے پورے ادارے سیکیورٹی کے ہمارے بدنامی کے زمرے میں آئے ان چند لوگوں کی وجہ سے, جو اپنی خواہشات میں, اپنے تکبر میں اس قدر گرے ہوئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں وہی ہونا چاہیے, اور کسی عوام کو اس کا حق نہیں ملنا چاہیے. اس موقع کے اوپر جنرل عاصم منیر کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, اور ان کو چاہیے کہ وہ ملک کو قوم کے لیے سوچیں, وہ پاکستان کے لیے سوچیں اور اپنا کردار ادا کریں, اور یہ جو حالات چل رہے ہیں اس کو بہتر کرنے میں عوام کو حق دلوانے میں کردار ادا کریں. عوام میں وہ فوج کا اور جنرلوں کا وقار بلند کروائیں. فوج کو تو عوام آج بھی سلام کرتی ہے, مگر جو یہ اوپر کے کچھ لوگ اس طرح کی حرکتیں کروا رہے ہیں اور کر رہے ہیں, جس سے پورے ادارے بدنام ہو رہے ہیں, یہ چیزیں بند ہونی چاہیے. عوام کے لیے سوچنا چاہیے. اب آپ بتائیں, سیکیورٹی ادارے والے جب اس ہنگامہ آرائی کو روکنے کے لیے آئیں گے تو کیا ہوگا؟ دونوں طرف سے تصادم ہوا, دونوں طرف سے افراد مر سکتے ہیں, دونوں طرف سے افراد زخمی ہو سکتے ہیں. ذمہ دار کون ہے؟ یہی چند لوگ جو اپنے غرور تکبر میں ڈوبے ہوئے ہیں, اور بیرونی طاقتوں کے اشاروں پہ یہاں پہ رزلٹ چینج کروایا انہوں نے, تاکہ عمران خان نہ آئے. عمران خان کسی چیز کے زیادہ نشستیں آپ لوگوں سر, سب سے زیادہ نشستوں پہ بےایمانی بھی ہماری ہوئی ہے نا. اچھا, جب بین الاقوامی اور نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا آدھی رات تک 170 سیٹوں کا بتا رہا ہے کہ جیت رہی ہے, اور آدھی رات کے بعد جو ہے رزلٹ چینج ہو جاتے ہیں. ابھی آپ کے سامنے آرو سے زبردستی قلم چلایا گیا, کچھ آروز نے ریزائن کر دیے اور کچھ نے جو ہے وہ ملازمتوں سے چھٹی لے کے بھاگ گئے ہیں. سارے واقعات آپ کے سامنے, بہت سے حافظ النعیم الرحمان ہے, مولوی کفایت اللہ صاحب ہے, انہوں نے جو ہے اپنے تحفظات کا اظہار کرتے اپنی سیٹیں چھوڑ دی. آخر کیا ہے؟ اس کے علاوہ پنجاب میں اپنی سیٹیں چھوڑ دی کہ ہمیں یہ بےایمانی کی سیٹیں نہیں چاہیے. تو سر, یہ بےایمانی اور گنڈا گردی کی جو سوچ ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. پاکستانی قوم کو اس کا حق ملنا چاہیے ووٹ کا. عوام ووٹ کا بدلہ, ظلم کا بدلہ ووٹ سے لیا ہے انہوں نے. 8 فیب کو انہوں نے 9 مئی کے اوپر جو ظلم ہوا تھا اس کا بدلہ انہوں نے لیا ہے خاموشی سے. 8 فیب کو ووٹ ڈال کے انہوں نے اپنے آپ ظلم کا بدلہ لیا ہے, تو آپ اس کے ووٹ کا حق بھی چھین رہے, تو آپ ووٹ کا چھیننے کا بدلہ وہ کس سے لے گی؟ یہ بہت غلط جملے, متفق نہیں. یہ کس سے لے گی آخر؟ کیا وہ روڈوں میں بیٹھ کے پروٹیسٹ کرے گی, پھر آپ ڈنڈے لے کے آؤ گے, مارو گے, گولیاں چلاؤ گے؟ میں پوچھ لیتا ہوں, شاہ صاحب متفق سر پہلے شاہ صاحب متفق نہیں ہے, مگر پہلے میری بات مکمل ہو جائے, پھر وہ اپنی رائے کرے. وہ ظلم ہوا تھا, اس میں کوئی شک نہیں 9 مئی کو, کیونکہ عدالتی تحقیقات کیوں نہیں کروائی گئی اگر ظلم نہیں ہوا تو؟ ان کو چاہیے تھا عدالتی تحقیقات کرواتے. جو انوالے ہیں وہ تو نظر آ رہے تھے نا, جو توڑ رہے تھے, جو دروازہ کھول کے اندر جا رہے تھے نظر آ رہے تھے نا, ان میں سے کتنوں کو گرفتار کیا تھا؟ مجھے تصویر دکھائیں, ہزاروں لوگ کارکن گرفتار کر لیے, ہزاروں خواتین کی بے حرمتی ہو گئی, ہزاروں گھروں کی عزت پامال کر دی انہوں نے, اور کیا رزلٹ نکلا اس میں؟ ٹھیک ہے, آگے آپ کا پوائنٹ. شاہ صاحب کیا اعتراض ہے آپ کو؟ دیکھیں, مجھے بڑا بھائی کی بات پہ اعتراض ہے, وہ یہ ہے کہ ابھی انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے تناظر میں جو ہے عوام نے ووٹ دے کے ووٹ کے ذریعے انتقام لیا. اس کا مطلب ہے کہ افواج پاکستان کی املاک پہ, افواج پاکستان کے شہداء پہ حملہ کرنے والے جو ہیں ان کو آپ عوام میں اور فوج میں آپس میں اپنے جملوں سے تضاد پیدا کر کے لڑوانا چاہتے ہیں, یا پھر سوشل میڈیا کی ایسی ایکٹیویٹیز سے آپ عوام کو فوج کے آگے کھڑا کرنا چاہتے ہیں؟ عزائم ہیں کیا؟ مطلب ایک سیاسی جماعت اپنے لیے تو ضرور قائل کر سکتی ہے, کارکنان کو اپنے لیے ضرور اٹھا سکتی ہے, ملک کے لیے ضرور اٹھا سکتی ہے, لیکن یہ افواج پاکستان سے آپ براہ راست مطلب یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ یہ عوام نے انتقام لیا, عوام آپ کے اگینسٹ کھڑی ہوئی, یہ کون سی بات ہے؟ اس سے میں متفق نہیں ہوں. اچھا, میں بالکل 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا وہ چند لوگوں کی اختراع تھا. یہ وہی واقعہ تھا جو 9/11 میں یہودیوں نے کیا تھا, اور یہ یہودی طرز کا واقعہ تھا. 9/11 میں جو انہوں نے توڑے بھی خود ہی, ان کا ایک بھی بندہ نہیں مارا, توڑے بھی خود ہی انہوں نے ٹوئن ٹاورز, اور الزام لگا دیا. آپ کا مطلب ہے کہ فوج نے خود توڑا, فوج نے اپنے شہیدوں کی روحوں کے مجسمے توڑ دیے, تو پھر کس نے توڑا؟ تو خود کس نے توڑا؟ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, آپ بتائیے نا, آپ بتائیے, میں سمجھ رہا ہوں, بتائیے. چند لوگ جو مسلط ہیں نا ادارے کے اوپر, جی بتائیے, ان کے کارنامہ ہے, وہ کون لوگ ہیں؟
کھل کے بات کریں نا، کھل کے بات کریں. ہلکے ہیں جو حکومتیں بنا رہے ہیں، جو حکومتیں گرا رہے ہیں، جنہوں نے موتمار فاطمہ جناح کو ہرایا، جنہوں نے بھٹو صاحب کو لٹکایا. بتائیں نا، میں بتا تو رہا ہوں، کلیئر تو بتا رہا ہوں. کون لوگ ہیں؟ نام لیں. جنہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کو ہرایا، جنہوں نے پاکستان توڑا، جنہوں نے بھٹو صاحب کو پھانسی دی، جنہوں نے جنرل آصف، ایک منٹ میری بات مکمل، جنہوں نے آصف جنجوع کو قتل کیا، جنہوں نے ضیاء الحق کو قتل کیا، یہ سارے اس کے اندر میں انوالو ہیں. جنہوں نے جنرل ایئر مارشل مصطفی علی کو جو مارا، یہ جو انہوں نے ایئر مارشل مصطفی علی کو مارا، اس کے علاوہ کتنے جنرل ہمارے مار دیے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہو. ادارے کے اندر بیٹھ کے طاقت کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے ان سے. محترمہ فاطمہ جناح سے لے کے آج تک کے جو واقعات ہیں، اس میں ایک ہی کردار ہے آپ کا مقصد کہنے کا؟ یہ ایک ٹولہ ہے جو مسلط ہے. کون سا ٹولہ ہے سر؟ یہ ٹولہ تو آپ نے کلیئر کرنا ہے نا. لو ہے نا ایک ٹولہ جس میں الزام آپ لگا رہے ہیں تو کلیئر بھی آپ کریں گے نا. واضح طور پہ لگا رہا ہوں. کلیئر بھی آپ کریں نا، کلیئر بھی آپ کریں. واقعہ کی تحقیقات کیوں نہیں محترمہ تو فاطمہ کلیئر جناح کا کریں نا، قتل اس کیا ٹولے گیا؟ کا نام بتائیں محترمہ تاکہ فاطمہ انکوائری جناح کھلے، کا لوگوں کو مدد ملے. محترمہ فاطمہ جناح کا قتل کیا گیا، کیوں انکوائری نہیں ہوئی؟ پاکستان توڑا گیا، کیوں انکوائری نہیں ہوئی؟ افغان وار کے اندر ہماری منشیات آئی، ہمارے پاس کراشن کو کلچر پروان چڑھا، ہمارے اتنے لوگ مر گئے. پھر اس کو جس کو نام نہاد جو بنا ہوا تھا جنرل ضیاء الحق، جنرل اپنا آرمی کا، اس کو قتل کر دیا گیا. کیوں تحقیقات نہیں ہوئی؟ کیوں تحقیقات جنرل آصف جنجوع جو ملک کا ایک وفادار ترین جنرل تھا، اس کو زہر دے کے مار دیا گیا. کیوں تحقیقات نہیں ہوئی؟ میں آتا ہوں سر امیدوار جو سر فارم 45 سے سر میں آپ کو ڈیٹیل سے جواب دے رہا ہوں نا، یہ غلط بیان نہیں کر رہے ہیں. اچھا، فارم 45 جو ہے وہ جب لے کے کمپلیٹ کر کے آر او کے پاس آ جاتا امیدوار، تو اس کا کام ہے فارم 45 کے حساب سے اپنا ریزلٹ فارم 47 ان کو ایشو کرے. ٹھیک ہے. اور یہ جس نوٹیفیکیشن کا ذکر کر رہے ہیں 14 دن میں آنے کا، وہ ان کے لیے نوٹیفیکیشن ہوتا ہے. مطلب فارم 45 ایک منٹ جو ریکاؤنٹنگ اور دوسرے ذرائع سے نکلنے کے بعد جو ہے قومی اسمبلی کے حلف نامے کے لیے جو نوٹیفیکیشن نکلتا ہے، یہ اس نوٹیفیکیشن کی بات کر رہے ہیں. یہ اس کی بات نہیں کہ یہ فارم 47 کا ان کو پابند ہے، وہ ہر صورت میں دے گا. 49 بھی ہر صورت میں دے گا نا. 49 بالکل دے گا. 49 دے گا آپ کو جب نوٹیفیکیشن نکلے گا. جب نوٹیفیکشن قومی اسمبلی کے لیے سوال کیا تھا کہ اناؤنسمنٹ نتیجے کے کیوں نہیں ہو رہے، کے لیے نوٹیفیکیشن نکلے گا اس وقت اس کو ملے گا. 49 مگر 47 جو ہے اس کو پابند آروپ کو دینے کا. اور 47 کے حساب سے 47 کو آپ لوگ عدالت میں کلیم کر رہے ہیں جا کے، تو عدالت نے کیا جواب دیا؟ اگر 47 کے بعد عدالت کیا جواب دیا؟ آج عدالت نے آپ کی مسترد کر دی جو آپ نے آپ کو بھیج دیا الیکشن کمیشن واپس جائے. الیکشن کمیشن سارے درخواستیں مسترد ہو گئی، ساری درخواستیں مسترد ہو گئی. صاحبان نے جو تماشا لگایا دیکھیے اب عدلیہ بھی ان کے نشانے پہ، پاکستان کی عدالتوں کو بدنام کوٹ نہیں ہے سلیم سر، یہ پاکستان کی عدالتوں کو بدنام کیا جا رہا ہے. پاکستان کی عدالتیں دنیا میں آخری نمبروں پہ چل رہی ہیں. یہ اسی طرح کے ججوں کے فیصلوں کی وجہ سے چل رہی ہیں جو یک طرفہ پارٹی بن کے فیصلے کرتے ہیں. جب درخواستیں داخل ہوئی تھی تو بہت اچھی ہو گئی تھی، عدلیہ جی ہو گئے، ہم نے رکوا دیے، نتائج رکوا دیے. درخواست کے اوپر وہ بے ضابطے نظر آتی ہیں، اور جو قومی الیکشن ہے اس میں بے ضابطے ان کو نظر نہیں آتی ہیں. یہ کیسا عدالت ہے، یہ کیسا جج ہے جس کو انٹرا پارٹی الیکشن میں بے ضابطیاں نظر آتی ہیں مگر قومی الیکشن میں اس کو بے ضابطیاں نظر نہیں آتی ہیں؟ یہ کیسے جج صاحبان ہیں؟ ذرا پوچھیں نا، اسی الیکشن کمیشن کے پاس دے رہے ہیں جو رزلٹ چوری کرنے کا روادار ہے، جس نے رزلٹ چوری کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے، جس نے عوام کے حق پہ ڈاکہ ڈالا، اسی الیکشن کمیشن کے پاس واپس بھیج دیں. تو یہ کون سا فیصلہ ہوا؟ کوئی فیصلہ تو نہیں ہوا، یہ تو عدالت کی توہین کی ہے انہوں نے. ٹھیک ہے، آگے آپ کا پوائنٹ. شاہ صاحب اب میں لاسٹ سٹوری کی طرف جاؤں گا. آپ نے تو کہا کہ رزلٹ سے میں مطمئن ہوں، لیکن یہ جتنی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں یہ مطمئن نہیں ہیں. اب یہ سڑکوں پر آ گئے ہیں، اس سے بھی ملک کو نقصان ہے، ریاست کو نقصان ہے، عام آدمی کو نقصان ہے. ہوگا کیا؟ سیٹیں تو ہو گئیں، رزلٹ آنا تھا آ گیا، تو پھر یہ دھرنا دے کر ان کو حاصل وصول کیا ہے؟ سر یہ وہ یہ رہا ہے کہ قوم اور فوج میں نا جو فاصلے پیدا کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں نا، اس میں ان کو کامیابی میں مزید ایک قدم اور آگے بڑھے. لاسٹ آپ سے پوچھوں گا، چند لوگوں کی وجہ سے پورا ادارے کو جو ڈس پہنچ رہی ہے نا، اس میں ایک قدم اور مزید آگے بڑھیں گے. اور دوسرا پیر پگاروں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک صحافی نے سوال پوچھا کہ وہ پنجاب میں کس کی نظر آ رہی ہے؟ اصول کی بات بتائیے گا. پنجاب میں صوبائی حکومت ہے، بھلے وفاقی حکومت کی بات. اب آئے آپ کو جو این اے کی سیٹیں ہیں، این اے کی سیٹوں سے آپ نے وفاق بنانا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ 160 سیٹیں میری جان
टेबल पे रखी हुई हैं नून लीग की, टेबल पे गिनती करके 160 सीटें आ गया आपका point, अलाई आ के गया साथ। आ गया आपका point। सर सलीम सेठनी साहब, लास्ट में मुझे ये बताइएगा, शाह साहब ने कहा है कि फिर और लोग वफादारियां तब्दील करेंगे, अब तो वहदतुल मुस्लिमीन में आ गए, अब तो पार्टी का एक था कि चलो यार ये आज़ाद घोड़े हैं, इनको कैद करना है, किसी तहवील में लाना है, कानूनी बंद खींचना है, सब खिंच गया, सब हो गया। अब सरपरस्ती भी है कि अब भी लोग यहाँ से निकल के अपने बानी से गद्दारी करेंगे, वफादारी तब्दील करेंगे, करोड़ों में बिक के उस सफ में बैठ जो जाएंगे। पास्ट में होता है। ऐसा होगा? सर देखें, रिश्वत लेने वाला रिश्वत देने वाला दोनों दोस्त की, ये नहीं कहा गया कि एक को नहीं बताया गया। तो जो खरीदेंगे वो भी कुफर करेंगे, जो बिकेंगे वो भी कुफर करेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि 1 लाख से ऊपर की सीट वोट थे आलमगीर साहब के, जिसको उन्होंने 1000 में कन्वर्ट कर दिया। ये धांधली की इंतहा नहीं तो और क्या है। और अली मादिर शेख साहब के 65 के अराउंड में वोट्स थे इनके, जिसको उन्होंने चेंज करके 36 पे ले आए। ये साफ साफ धांधली की आपके इल्म में होगा कि कितनी तनकीद मैंने खुद की हलीम आदिल साहब पर, लेकिन जब उनको वोट पड़ रहे थे तो पड़ रहे। भरपूर क्रेडिट पाकिस्तान की आवाम को जाता है, जिन्होंने हर गांव से हर शहर से निकल के वोट डाले, और जिनके वोट डालने की रफ्तार भी स्लो की गई, बहुत को दरवाजे से वापस कर दिया गया, अंदर नहीं आने दिया गया। इसके अलावा जो हरबा हो सकता था कि वोट कम से कम पड़े, वो हरबा इन्होंने इस्तेमाल किया, इंटरनेट बंद किया ताकि लोगों को क्विक सर्विस ना मिले, और कोई ऐसा हरबा नहीं था जो इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। और जब तमाम हरबे नाकाम हो गए तो वो खुली बदमाशी पे आ गए, और उन्होंने कलम आरओस के जरिए जबरदस्ती चलवाया कि भैया उसके वोट इधर कर दो, उसके वोट उधर कर दो, उसके वोट इधर कर दो, इसके इतने कम कर दो, उसके उतने कम कर दो, उसके इतने कम कर दो। उस खुली खुली बदमाशी को पूरी कौम ने देखा, पूरे नेशनल मीडिया ने देखा, पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने देखा, और खाली मैक आर्थर नहीं, बहुत से इंटरनेशनल मीडिया ने इस चीज को इंकशाफ किया है कि 170 सीटों पर जो है वो पीटीआई जीत रही थी, जिसको बाद में चेंज किया गया रिजल्ट। 2/3 मेजोरिटी की फिर दावेदारी हो रही है। और अगर आप लोगों में इतना ही कर्टेसी थी तो आप बल्ले का निशान ही ना लेते और करके दिखा देते मुकाबला। आप तो आजाद ये बात मैं मान सकता हूं, ये बात मैं मान सकता हूं इनकी। आप तो आजाद उम्मीदवारों का भी मुकाबला नहीं कर सके, और ऊपर से आप वही खुली बदमाशी का नहीं। फेयर इलेक्शन हुआ है, वजीर आजम साहब को देख ले, नखड़े मार रहे कि अब तो हो गया इलेक्शन कमीशन को देख ले, वो अपने ड्रामे कर रहा है, अब तो हो गया इलेक्शन। अरे भाई इलेक्शन कहाँ हुआ है? ये आप लोग ने इलेक्शन के मुंह पे कालक बनी। और मेरी इस बात को नोट कर ले, ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान जिसको बनाया गया, कुछ अरसे के बाद ये पाकिस्तान से बाहर होगा, पाकिस्तान से इसका कोई लेना देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में एक रिक्वेस्ट दायर की गई है कि इन इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए। पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। मेरा सवाल लेते हैं, टाइम खत्म हो गया। मुल्क पे मुसलत करने वाले की भी मुल्क के गद्दार हैं, जो मुसलत हुए हैं वो भी गद्दार हैं। एक रिक्वेस्ट दायर की गई है, एक दरख्वास्त दी गई है कि इस इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। तो मैं आपसे थोड़ी देर पहले यही कहा ना, तो जब क्या इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बेज़ाब्तियों के तहत इंट्रा पार्टी इलेक्शन कैंसिल हो गए, ये तो इससे भी कई गुना बड़ी बेज़ाब्तियां हुई हैं। 18 के क्लियर थे ना इलेक्शन में, तो इससे भी कई ज्यादा बेज़ाब्तियां 18 के तो क्लियर थे इलेक्शन सर। 18 के में भी बेज़ाब्तियां हुई थी। हमारी 35 सीटें आ गए थे, हमारी 35 सीटों पे घपला कर दिया था। हमारे 18 में भी बेज़ाब्ती हुई थी, और 13 में भी हमारे साथ बेज़ाब्ती हुई थी। 13 के अंदर भी एमक्यूएम 9-0 और पीपल्स पार्टी लियारी हारी हुई थी, जिसको जबरदस्ती जितवाया गया था। 13 से लेकर आज तक पीटीआई जो बेज़ाब्तियां बर्दाश्त कर रही है और कौम के साथ खड़ी हुई है, और फिर कभी बेज़ाब्ती की कोशिश नहीं। चलिए, इसी उम्मीद के